بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ایسے خاص لمحات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ وہ اوقات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ بہترین اوقات کون سے جن میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، بس اس میں زیادہ دعا مانگو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سجدہ وہ وقت ہے جب انسان عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اور یہی لمحہ دعا کے لیے سب سے بہترین ہے۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گی، ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اذان اور اقامت کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ یعنی جب اذان دی جاتی ہے، نماز شروع ہونے سے پہلے کا وقت ہو، تو اس وقت اپنی حاجت مانگ لیں۔ رات کا آخری حصہ تہجد کا وقت قرآن میں ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو۔ سورہ اسراء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ یہ وقت سب سے قیمتی ہے، اس وقت ضرور دعا مانگے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جمعے کے دن کا خاص لمحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس گھڑی میں اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور علماء کے مطابق یہ لمحہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ پھر روزہ افطار کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو ماجہ، تین لوگوں کی دعا دو دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت اور بارش کے وقت۔ بارش رحمت کی علامت ہے، اور اس وقت دعا ضرور کریں۔ روزہ افطار کے وقت تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزے دار جب افطار کرتا ہے، روزہ کھولتے وقت جو بھی مانگے اللہ قبول کرتا ہے۔ ظلم اور تکلیف کے وقت دل سے نکلی دعا۔ مظلوم کی بد دعا کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ پر ظلم ہوا ہے تو صبر کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، وہ ضرور قبول کرے گا۔ والدین کی دعا، خصوصاً ماں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں۔ والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کی دعائیں لینے کی ضرور کوشش کیا کریں۔ اور ویڈیو پسند آ رہی ہے تو مجھے کمنٹ ضرور کریں کہ آپ اپنے والدین کے فرما بردار ہیں یا نہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں آپ یا نہیں۔ قرآن ختم کرنے کے بعد کی دعا، صحابہ کرام قرآن ختم کرنے کے بعد دعا کرتے تھے، اور یہ وقت قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اذان سن کر دعا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے، اور پھر دعا کرو۔ صحیح مسلم۔ یہ وقت بھی قبولیت کا لمحہ ہے۔ یہ وہ خاص اوقات ہیں، 10 خاص اوقات ہیں جب دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر ہم ان لمحات کو پہچان کر اللہ سے دعا مانگیں تو ہماری دعائیں زندگی بدل سکتی ہیں۔ دعا کس طرح مانگتے ہیں، دعا پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں، آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں لنک دوں گی، ضرور سنیے گا۔ تو آج ہی سے ان اوقات میں دعا کرنے کی عادت ڈالیں۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔